قاہرہ میں وزیر شہوار اور شیرکو کے حکم سے کماندار محمود کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ مصری عوام زنگیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ پھانسی کا حکم عدالتی اور عدل کے قوانین کے خلاف تھا۔ شمسہ اپنی ماں کی تلاش میں یروشلم پہنچ جاتی ہے۔ وہاں سبیلہ سے ملتی ہے اور اپنی ٹیچر راہب لوسیہ کا ایڈریس پوچھتی ہے۔ شمسہ راہب لوسیہ سے ملنے چلی جاتی ہے۔ وہاں ولیم بھی موجود تھا جو اس کی تیمارداری کے لیے آیا تھا۔ لوسیہ بولنے اور چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ شمسہ لوسیہ سے ریکویسٹ کرتی ہے، میں آپ کی شاگرد ہوں شمسہ، آپ مجھے سورج کہا کرتی تھیں، میری مدد کیجیے میری ماں کو ڈھونڈنے میں، مجھے بتائیے مجھے گرجا گھر کے دروازے پر کس نے چھوڑا تھا، میری ماں کہاں ہے؟ ولیم کہتا ہے، شمسہ اتنا عرصہ تم مسلمانوں میں رہی اور پھر بھی تم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شمسہ بتاتی ہے، مجھ پر کبھی کسی نے مذہب کی تبدیلی کا دباؤ نہیں ڈالا، میرا اور میرے مذہب کا ہمیشہ احترام کیا گیا ہے۔ مجھے بتائیے کیا صلیبی اور عیسائی ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ولیم کہتا ہے، تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ شمسہ کہتی ہے، اس لیے کہ صلیبیوں نے ہمیشہ مقدس چیزوں کی بے حرمتی کی ہے۔ میں جس عیسیٰ اور مریم پر ایمان رکھتی ہوں ان کی ہرگز یہ تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ ولیم کہتا ہے، ہم ہر چیز کا دفاع تو نہیں کر سکتے مگر ہم ان صلیبیوں کی وجہ سے ہی آج یروشلم میں ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ شمسہ کہتی ہے، اور ہم نے بھی ان سے زیادہ قیمت چکائی ہے۔ ولیم کہتا ہے، یہ متنازع بات ہے، اس طرح تو تم مذہب سے خارج ہو جاؤ گی۔ شمسہ کہتی ہے، مریم پر بھی الزام لگایا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاموشی کا روزہ رکھنے کی ہدایت کی، وہ خاموش رہیں اور اشاروں سے لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی تھیں۔ صلیب اس خاموشی کی علامت ہے۔ ولیم کہتا ہے، صلیبیوں کے بارے میں اتنی منفی سوچ نہ رکھنا۔ پھر ولیم اپنا تعارف کراتا ہے اور پوچھتا ہے، قاہرہ میں جو صلیبی مارے گئے کیا تم اس وقت وہاں تھی؟ شمسہ بتاتی ہے، ہاں میں وہیں تھی۔ ولیم کہتا ہے، اس موضوع پر میں تم سے تفصیلی بات کروں گا۔ ادھر قاہرہ میں جوہر وزیر شہوار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، صلاح الدین ہار نہیں مان رہا، وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کچھ ایسے شواہد اور ثبوت جو اسے اصل مجرم تک پہنچا دے۔ شہوار کہتا ہے، اسے قاہرہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ جوہر کہتا ہے، جو شخص امیر صلاح الدین کی مدد کر سکتا تھا وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ شہوار کہتا ہے، صلاح الدین کو کرنے دو جتنی کوششیں وہ کرنا چاہتا ہے۔ صلاح الدین کو خنجر بنانے والے نے جو خنجر دیے تھے ان خنجروں کا صلاح الدین معائنہ کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خنجر بنانے والے نے جھوٹ بولا تھا۔ کونٹس ملا کے کہنے پر جمشید افندی بھی جال بچھانے والے کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کونٹس ملا کو معلومات فراہم کرتا ہے۔ کونٹس ملا صلاح الدین سے ملی اور بتایا، میں بے شک مصر میں نئی ہوں مگر میرے مخبر پرانے ہیں، اس لیے مجھ تک ایسی معلومات پہنچی ہیں جو شاید آپ کے کام آ سکیں۔ وہ صلاح الدین کو ایک بلڈنگ میں لے کر جاتی ہے۔ وہاں ایک قتل شدہ مردہ شخص پڑا تھا۔ کونٹس ملا صلاح الدین کے ساتھ تھی۔ اس نے اپنے لباس میں خنجر چھپا رکھا تھا۔ وہ صلاح الدین کو قتل کرنا چاہتی تھی مگر اسے موقع نہ ملا اور وہ صلاح الدین پر حملہ نہ کر سکی۔ صلاح الدین نے اس مقتول کے کمرے کا جائزہ لیا تو انہیں وہاں پر بھی وہی نیو کوائن ملے جو ابھی رائج نہیں ہوئے تھے۔ ادھر شہوار سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد جمع کرتا ہے۔ قاضی فاضل گھبرا کر پوچھتے ہیں، محترم وزیر فوج کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے ہیں؟ تو شہوار بتاتا ہے، زنگیوں کو ان کا حق دینے جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ آ جاؤ ورنہ رون دیے جاؤ گے۔ شہوار فوج، جوہر اور قاضی فاضل کے ساتھ زنگیوں کے اس اڈے پر جاتا ہے جہاں وہ تلواریں بناتے تھے۔ وہاں جا کر کہتا ہے، کیا پردیسی ایسے ہی اپنی جڑیں پھیلاتے ہیں؟ وہاں صلاح الدین تو نہ تھے۔ جاروکی کہتے ہیں کہ شیرکو کو بلاؤ۔ شیرکو آتے ہیں اور آنے کا سبب پوچھتے ہیں۔ شہوار کہتا ہے، مصر میں زنگیوں کی مہمان نوازی اپنے انجام کو پہنچی، اپنے ماتحت سپاہیوں کو لیجیے اور میرا ملک چھوڑ کر نکل جائیے۔ شیرکو کہتے ہیں، شہوار مجھے لگتا ہے آپ تخت کی ہوس میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ شہوار کہتا ہے، نہ تو میں ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں نہ خواب دیکھ رہا ہوں، بس آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر شام میں نور الدین کی بیوی مالکہ یتیم خانے جاتی ہے اور کہتی ہے، آج سے میں رضاکارانہ طور پر یتیم خانے کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔
वो यतीम खाने में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले लेती है। उधर यरूशलेम में शहंशाह अमारिक एक खाने की दावत में शेल्टियोन को एब्लियन का कौंट मुकर्रर करने का ऐलान करता है, तो बेलियन इस पर एतराज़ करता है और कहता है, एब्लियन पर मेरा हक है, मेरे होते हुए आप मेरा हक किसी और को नहीं दे सकते। लॉर्ड गाय उसकी मुखालफत करता है। शहंशाह अमारिक इज्जत से उसे खाने की मेज़ पर बिठाते हैं। बेलियन कहता है गलियोम को ज़ंदान से आज़ाद किया जाए, क्योंकि गलियोम किला बगरास में मेरी मदद के लिए गया था। मैंने अपने भाई की आखिरी वसीयत पूरी करने के लिए उसकी मदद की थी। अगर उस वाक़े की सज़ा का कोई हकदार है तो वो मैं हूँ। विलियम बेलियन से उस वाक़े की तमाम तफसीलात पूछता है। शहंशाह अमारिक ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, मैं सोच समझकर फ़ैसला करूँगा। उधर काहरा में शेरकू और वज़ीर शहवार में बहस जारी थी कि सलाहुद्दीन आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ कहना है। शहवार कहता है, मेरे पास सुनने का वक्त नहीं है। सलाहुद्दीन अपने साथियों अदरीस और खलील को आवाज़ देते हैं। वो उस शख्स की डेड बॉडी लेकर आते हैं जो उन्हें उस बिल्डिंग से मिली थी। पूछते हैं, क्या इसको पहचानते हो? शहवार और जौहर दोनों खामोश हो जाते हैं। फिर सलाहुद्दीन वो कागज़ जो शायर और बाबा सईद को मारने वाले तीर के साथ बंधा हुआ था वो दिखाते हैं और सारा वाक़या सुनाते हैं कि जब जौहर एक शख्स को ख़रीदता है, उसे सईद को कत्ल करने का हुक्म देता है। भागते हुए एक सिक्का उसकी थैली से गिर जाता है। वो सिक्का शहवार वज़ीर के हुक्म पर बनाया गया था, मगर अभी राइज नहीं हुआ था, और वही सिक्का जो अभी राइज नहीं हुआ था उस मरने वाले के कमरे में भी मौजूद था। सलाहुद्दीन पूछते हैं, ये सिक्का उस शख्स के पास कैसे आया? शहवार कहता है, चुरा लिया गया होगा। तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? सलाहुद्दीन कहते हैं, सईद के कातिल को यारुकी ने पहचान लिया और खंजर बनाने वाले की गवाही पर कमानदार महमूद को फांसी दे दी, जबकि गवाही देने वाला गलती कर बैठा। जब मैंने पूछा सामान कहाँ से लिया, तो उसने जवाब दिया, फौलाद दमिश्क से और दस्ता हलफ से। मैंने खंजर का जायज़ा लिया, मुआयना किया तो एक निशान से पता चला कि सामान यमन से लिया गया है, यानी गवाही देने वाले ने झूठ कहा था। इस बात से जाहिर है खंजर साज बड़ा माहिर है। उसने कमानदार महमूद के पास जैसा खंजर था वैसा खंजर तो बना लिया, मगर दस्ता तैयार करते वक्त वो एक चूक कर बैठा। जब मैं उसके घर गया तो वो कत्ल हो चुका था। उसकी बीवी ने बताया, घर में कोई आया, उसको बहुत से सिक्के दिए ताकि वो कमानदार महमूद के ख़िलाफ़ गवाही दे। हासिल होने वाले सिक्के भी पहले मिलने वाले सिक्कों जैसे हैं। जब मैंने उस औरत से पूछा सिक्का देने वाला शख्स कौन था, तो उस औरत ने बताया कि उसके चेहरे पर ज़ख़म का निशान था। हैरत अंगेज़ तौर पर कागज़ बनाने वाले ने भी यही बयान दिया था। ये ज़ख़म का निशान जौहर के चेहरे पर है। आप पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते। जिसने कमानदार महमूद के ख़िलाफ़ गवाही दी, खंजर साज, वो भी मारा गया, और जिसने सारे गंदे काम सर अंजाम दिए उसे भी मार दिया गया। शहवार कहता है, क्या मैंने भी अपने आप को खुद मारा? मेरे ऊपर भी तीर चला। सलाहुद्दीन कहते हैं, आपने वो तीर अपने ऊपर खुद चलवाया था, क्योंकि आप कमानदार महमूद को फांसी देना चाहते थे। काजी फाजल ये सुनते ही कहते हैं, अजीमुशान सल्तनत के अजीमुशान वज़ीर ने तख्त बचाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया है। जो तकलीफ़ तीर लगने से मुझे मिली थी, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ ये सुनकर मिली है। शहवार शर्मिंदा होने की बजाय कहता है, तुमने कहानी घड़ ली है। इसी असना में आवाम इकट्ठी होकर आ जाती है और लोग मुतालबा करते हैं, जंगियों यहाँ से निकलो। शेरकू कहते हैं, मैं इस नमक हरामी को सज़ा दूंगा, मगर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, हम खून नहीं बहाएंगे चचा, बेगुनाह मुसलमानों का खून बहेगा। हमारा मकसद पूरे आलम इस्लाम में अमन और सुकून पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं है। यारुकी भी आवाम से लड़ना चाहता है, मगर सलाहुद्दीन डट जाते हैं और कहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और ना ही खून बहेगा। शहवार कहता है, इस मिस्र का मैं अकेला मालिक हूँ। शेरकू कहते हैं, तुम जिस फरेब में मुब्तला हो वही फरेब तुम्हारी बर्बादी का बायस बनेगा। शहवार कहता है, आपका सफ़र तवील है, चलिए जाइए, सलामत रहिए। सलाहुद्दीन के हुक्म पर सब मिस्र छोड़ने पर तैयार हो जाते हैं। अवाम उन पर पत्थर बरसाते हैं। वो सब ढाल के साए में वहाँ से निकलते हैं। शहवार, काजी फाजल और शहवार का बेटा महल की फसीलों पर खड़े होकर ये मनाजर देखते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, अवाम पर हाथ नहीं उठाना,
کیونکہ وہ حقیقت سے بے خبر ہیں۔ حکیم لطیف بھی انہیں جوائن کر لیتا ہے اور صلاح الدین سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ صلاح الدین کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہے۔ صلاح الدین اسے اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ وزیر شہوار زنگیوں کو دمشق پہنچنے سے پہلے قتل کرانا چاہتا ہے۔ وہ بہت بڑی فوج کو ان پر حملے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ شہوار کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ بہادری سے لڑے اور خیر و عافیت سے دمشق کے لیے روانہ ہو گئے۔ نور الدین زنگی کو تمام حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یہ خبر یروشلم میں شہنشاہ امارک کو بھی ملتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے اب مصر پر قبضہ کرنا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ وہ بیلین کو مصر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے مصر کی مہم کی ذمہ داری تمہیں سونپتا ہوں۔ اس کی کامیابی تمہارے ایبلین کی واپسی کا فیصلہ کرے گی۔ امارک کہتا ہے ہم قاہرہ کے بازار میں عیسائی تاجروں کے ساتھ ایک نیا نظام قائم کریں گے۔ تاجروں کی قیادت تم کرو گے۔ ایبلین کا کونٹ بننے کے لیے تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم ایک قابل انسان ہو۔ ولیم کہتا ہے اگر ہمارا منصوبہ کامیاب رہا تو مصر کے دروازے ہمارے لیے دوبارہ کھل جائیں گے۔ بیلین اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور شرط رکھتا ہے کہ لارڈ گلیوم کو رہا کیا جائے۔ قاہرہ میں شہوار قاضی فاضل سے کہتا ہے تمہارے دوست چلے گئے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بھی جانے کا وقت آ گیا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں ہاں، مجھے بھی اپنا واحد سرمایہ، اپنا قلم لے کر دمشق چلے جانا چاہیے تھا۔ میں نور الدین کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا نہ کر سکا۔ نہ صرف یہ بلکہ زنگیوں کو بھی ذلیل کر کے مصر سے نکال دیا گیا ہے۔ شہوار کہتا ہے تمہارے یہاں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ قاضی فاضل کہتے ہیں وہی جو یہاں سے جانے کا سبب ہے۔ میں سب سے پہلے مصر کے ساتھ کیا وعدہ پورا کروں گا، مصر سے ظلمت کا خاتمہ کروں گا اپنے قلم سے۔ اس لیے میں یہیں رہوں گا مصر میں اور یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ادھر یروشلم میں لارڈ گائے شیلٹیون سے کہتا ہے ولیم شہنشاہ امارک کو راضی کرے گا کہ وہ ایبلین کا کونٹ تمہیں بنائے۔ اگر وہ نہ مانے تو فکر نہ کرو، کرک قلعے میں ایک کونٹ کی ضرورت ہے۔ وہاں کونٹس ملا ایک بیوہ ہے، تم اس سے شادی کرنا اور اپنی فیملی بنانا۔ ادھر شیرکو صلاح الدین اور یارو کی فوج کے ساتھ دمشق پہنچتے ہیں۔ سلطان نور الدین کو ان کی آمد کی خبر ملتی ہے۔ وہ قافلے کے پہنچنے سے پہلے ایک ممبر جو اپنے ہاتھوں سے صلاح الدین کی پیدائش سے پہلے سے بنا رہے تھے، وہ اس ممبر کو مسجد اقصیٰ میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس ممبر کو محل کی انٹرس پر رکھوا دیتے ہیں۔ جب صلاح الدین شیرکو اور یارو کی محل پہنچتے ہیں تو انٹرس پر ممبر کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب سلطان کے غضب اور غصے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ خلیل الیاس سے پوچھتا ہے کیا یہ ممبر ہمیشہ محل کے صحن میں ہوتا ہے؟ الیاس بتاتا ہے نہیں، اس کی جگہ یہ نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ ہے۔ سلطان نور الدین کی آمد ہوتی ہے۔ سب ادب سے ڈرے ہوئے سر جھکائے کھڑے تھے۔ سلطان ماتحت فوج کے سپاہیوں کو جانے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر سب سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں ہم نے آخر یہ ممبر یہاں کیوں بنوایا ہے؟ شیرکو ڈرتے ڈرتے دھیمے لہجے سے کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کے لیے میرے سلطان۔ نور الدین کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کے لیے؟ تو پھر میں تم سے پوچھتا ہوں ہم کیا اس ممبر کو اس کی اصل جگہ مسجد اقصیٰ میں رکھنے کے لیے جہاد نہیں کر رہے کیا مصر میں اسی مقصد کے لیے نہیں گئے تھے؟ کیا جانتے نہیں قدس جانے کا راستہ قاہرہ سے گزر کر جاتا ہے؟ شیرکو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں سلطان۔ نور الدین کہتے ہیں اگر جانتے ہو تو اتنی جلدی قاہرہ سے کیوں لوٹ آئے؟ ہماری غیر موجودگی میں کافر اس جگہ کو حاصل کر لیں گے۔ یہ جانتے ہوئے بھی مصر کی سرزمین کو کیسے چھوڑ آئے؟ اگر چھوڑ آئے ہو تو پھر میرے سامنے کیسے کھڑے ہو؟ یاروکی کہتا ہے سلطان کیا میں اکیلے میں اس معاملے پر آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ سلطان مزید برہم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری شکست کی خبر عالم اسلام میں صوفیہ کرام نے بھی سن رکھی ہے۔ یہاں لوگوں کو خبر ہو گئی تو کیا بدنامی ہو جائے گی تمہاری جو اکیلے میں بات کرنی ہے؟ وہاں جو کچھ بھی ہوا مجھے ایک ایک کر کے سب بتاؤ گے۔ سب باری باری سے تمام واقعہ سناتے ہیں۔ صلاح الدین نے بتایا کماندار محمود کو پھانسی دینے کے لیے شہوار نے جال بچھایا، مجھے تحقیقات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور نہ میری رائے لے گی۔ عدل سے روگردانی کی وجہ سے ہمیں مصر چھوڑنا پڑا۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں شیرکو تم اپنے نفس کو شکست نہ دے پائے اور یاروکی تمہاری تلوار شہوار کے دماغ کو شکست نہ دے سکی، اور صلاح الدین تم حق پر ہونے کے باوجود کچھ نہ کر پائے۔
تم سب کبھی اس امت کا فخر سمجھے جاتے تھے، لیکن اب تم ظالم کے ظلم کے حصے دار بن چکے ہو۔ سلطان ایک جلتی مشعل کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں اس منبر کا رکھنا صرف میری نہیں، پوری امت مسلمہ کی آرزو تھی۔ اب تم خود اپنے ہاتھوں سے اس امت مسلمہ کے خواب کو جلا دو، ورنہ مصر کی شکست کا بوجھ نہ اٹھا سکو گے۔ سلطان شیرکو کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، آؤ شیرکو، اس کو جلا ڈالو۔ شیرکو نور الدین کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور تمام ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بہت بڑی چوک ہو گئی میرے سلطان، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، معاف کر دیجئے اور موقع دیجئے تاکہ ہم مصر اور قدس دونوں کو حاصل کر سکیں۔ شیرکو سلطان کے پاؤں پکڑ کر گر گڑا کر معافی مانگتے ہیں، باقی سب شرم سے سر جھکا لیتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، جو زخم تم نے دیا ہے اس کو بھرنے میں کافی وقت لگ جائے گا، تم سب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ سب جانے لگتے ہیں تو نور الدین صلاح الدین کو روک لیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، امیر صلاح الدین، تم میرے ساتھ آؤ۔